اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ باب نواقض الوضوء، وضو توڑنے والی چیزوں کا بیان۔ کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال، انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی عہدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں صحابہ کرام ینتظرون العشاء، عشاء کی نماز کا انتظار کرتے، حتی تخفق رؤوسہم، حتیٰ کہ نیند کے غلبے کی وجہ سے ان کے سر جھک جاتے، ثم یصلون ولا یتوضؤون، پھر وہ نماز پڑھتے وضو نہ کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان بیٹھا ہوتا ہے، اس کو اونگ آ جاتی ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ جب انسان گہری نیند میں نہ سوئے اس وقت تک اس کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر انسان عام معمول کے مطابق زمین کے اوپر یا چارپائی پہ بیڈ پہ سو جائے یا وہ ٹیک لگا کے سو جائے، اس کو اونگ آ جائے، تو اس صورت کے اندر وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت جاءت فاطمة بنت ابی حبیش الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ، فاطمہ بنت ابی عبیش رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان امراتن، میں ایسی عورت ہوں جو ہمیشہ استحاضہ کے خون میں مبتلا رہتی ہوں، فلا اطہر، پاک نہیں ہوتی، افا ادع الصلاۃ، کیا میں ایسی حالت میں نماز چھوڑ دوں؟ قال لا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں نہیں، انما ذلک عرق، یہ تو ایک رگ ہے جو پھٹ جاتی ہے اور خون بہتا رہتا ہے، ولیس بحیضک، یہ حیض نہیں ہے، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ، جب ایام حیض شروع ہوں تو نماز کو چھوڑ دو، اور جب یہ ایام پورے ہو جائیں تو خون دھو کر نماز پڑھو، ثم صلی، پھر نماز پڑھو۔ بخاری میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم توضعی لکل صلاۃ، تو ہر نماز کے ساتھ وضو کر، واشار مسلم الی انہ حذف عمدا، اور اسے مسلم نے اشارہ کیا ہے، اسے انہوں نے عمدن چھوڑ دیا ہے۔ اچھا، عورت کو 3 طرح کے خون سے واسطہ پڑتا ہے۔ ایک حیض کا خون ہے، یہ خون ہر ماہ عورت کے بالغ ہونے سے لے کر بڑھاپے تک ایام حمل کے علاوہ برابر آتا رہتا ہے، اس کا رنگ سیاہ ہوتا ہے۔ دوسرا نفاس کا خون ہے، اور یہ وہ خون ہوتا ہے جو بچے کی پیدائش کے بعد تقریباً 40 دن یا اس سے کم آتا رہتا ہے۔ تیسرا خون جو ہے وہ استحاضہ کا ہے، یہ خون دونوں خونوں سے الگ نوعیت کا ہوتا ہے، یہ ایک عادل نامی رگ کے پھٹنے سے جاری ہوتا ہے اور مسلسل جاری رہتا ہے، اور بیماری کی صورت میں یہ بیماری کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اس کا رنگ سرخ ہوتا ہے، اس کے جاری ہونے کا کوئی مقرر وقت متعین نہیں ہے، ساری عمر بھی جاری رہ سکتا ہے۔ اب مسئلہ بڑے غور کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے آیا ہے
اکثر عورتوں کو استحاضہ کا مسئلہ ہے. پہلے یہ سمجھ لے استحاضہ کس کو کہتے ہیں. ایک عورت ہے وہ اپنے جو ایام ہیں ان ایام کے اندر مخصوص 4 5 6 7 ایام جتنے بھی ہے چل رہی ہے. اچانک یہ ہوتا ہے کبھی کبھی سال میں 2 سال میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عورت کو 10 دن تک بلڈ آتا ہے, 12 دن تک آتا ہے, 15 دن تک آتا ہے. اب عورتیں کیا کرتی ہیں, نماز چھوڑ دیتی ہیں 15 دن. ایسا نہیں ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورت کو اس کے جو مخصوص ایام کے علاوہ اضافی ایام میں اگر بلڈ آتا ہے تو وہ استحاضہ ہے, وہ استحاضے کا خون ہے. اب اس نے کیا کرنا ہے, جو اس کے مخصوص ایام 5 6 7 جتنے بھی تھے ان دنوں کا انتظار کرنے کے بعد اس نے غسل کرنا ہے, اور غسل کرنے کے بعد اس نے نمازیں بھی پڑھنی ہیں اور اس نے باقی عبادات کے کام کرنے ہیں. ہاں, اب یہ جو بلڈ آئے گا اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ ہر نماز کے ساتھ یہ عورت الگ وضو کرے گی. ایک وضو کے ساتھ 2 نمازیں نہیں پڑھے گی. یہ مسئلہ اصل یہی نوعیت ہوتی ہے ایسی عورت جس کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے. اب بچے کی جب پیدائش ہوتی ہے اور اس کے بعد اسلام نے کہا ہے کہ یہ 40 دن تک جو ہے وہ انتظار کرے گی. اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں اکثر آپریشن یا نارمل ڈلیوری میں 20 30 ان دنوں کے اندر عورت جو ہے وہ پاک ہو جاتی ہے, بلڈ آنا رک جاتا ہے, تو عورت اٹھ کے وضو کرے اور غسل کر کے نماز پڑھے. لیکن جہالت یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں چلتے ہیں نا, یہ بوڑھا وہ سکھوں کا آیا ہوا وہ سارا مال منتر, وہ کہتے ہیں 40 دن گزارنے چھلے کے ضروری ہے. نہیں ضروری. وہ اس کا 20 دن کے بعد, 15 دن کے بعد, 18 دن کے بعد جو ہی خون آنا بند ہو جاتا ہے اٹھ کے غسل کرے اور نماز کو ادا کرے. دوسری اس میں نوعیت یہ ہے کہ اگر عورت 40 دن گزارنے کے بعد بھی اس کو بلڈ آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو استحاضہ کی بیماری ہے جو رگ پھٹ چکی ہے. اب وہ 40 دن گزارنے کے بعد ہر نماز کے لیے الگ وضو کرے گی اور وہ نمازیں پڑھتی رہے گی, روزے رکھتی رہے گی, دین کے جو کام ہیں وہ کرتی رہے گی. اسی لیے یہ مسئلہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ لوگوں کو 90% لوگوں کو علم نہیں ہے کہ جو مخصوص ایام 5 6 ہے وہ دن, ان دنوں کے بعد اگر بلڈ آتا ہے تو عورت کیا کرے گی. تو آج یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا کہ عورت ان دنوں میں وہ غسل کرے گی, غسل کر کے وہ اپنی نمازیں پڑھے گی. ہاں, ہر نماز کے لیے اس کو الگ وضو کرنا ہوگا. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کنت رجلا مذاء, کہنے لگے کہ میں کثرت سے منی خارج ہونے کا مریض تھا. میں نے مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق دریافت کرے. مقداد رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. فقال, آپ نے فرمایا فیہ الوضو, اس میں وضو ہے. اب یہ بھی اس کی بھی 2-3 کنڈیشن ہے, 2-3 صورتیں ہیں اس کی بھی. پہلی صورت یہ ہے کہ مزی کس کو کہتے ہیں. مزی ہوتا ہے مرد یا عورت ان کا کوئی قطرے ان کے جسم سے نکلتے رہتے ہیں. اچھا, وہ اس میں 3-4 صورتیں ہوتی ہیں, یا مرد عورت کمزور ہے, یا ان کو کوئی گرم چیز کھا لی ہے, یا اس کے علاوہ ان کو ویسے بیماری ہے, وہ کمزوری کی وجہ سے ہے, یا ان کا زیادہ کام کرنے کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے. اور یہ قطرے بعض لوگوں میں ہوتا ہے کہ ان کے قطرے بہتے ہیں. ایک اس کو کہتے ہیں مزی, جو عام قطرے. ایک ہے منی, جو عام مرد عورت ملتے ہیں خارج ہوتی ہے, یا احترام کی صورت میں, اس صورت میں جو ہوتی ہے وہ اس کو منی کہتے ہیں. اس میں غسل لازم ہے. اور یہ مزی جو قطرے بہتے ہیں اس کے لیے وضو ضروری ہے. بس وضو کر لے اور وہ کفایت. اب کرنا کیا ہے, کرنا یہ ہے کہ اس نے جب وضو کر لینا ہے تو اپنے جو ازار ہے, اپنا قمیض اٹھا کے چلو میں پانی لے کر وہ اپنی شرمگاہ کے اوپر لگا دینا اور اس کا اثر زائل ہو جائے گا. یہ مسئلے ہیں بڑے بنیادی, ان کو ذہن میں رکھنا ہے. اللہ اکبر.
معاشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل بعد النساء ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی اہلیہ کا بوسہ لیا اور نماز کے لیے نکل گیا اور وضو نہیں کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس حدیث سے کافی مسائل نکلتے ہیں۔ معاشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ابراہیم تمیمی بیان کرتے ہیں، مگر ابراہیم نے معاشہ رضی اللہ تعالیٰ سے کچھ سنا نہیں، اچھا اسی لیے مرسل اور کمزور ہے۔ مگر بخاری میں ایک حدیث ہے کہ معاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی طریقے میں نماز تہجد ادا فرمایا کرتے، میرے پاؤں آپ کی سجدہ گاہ میں ہوتے تھے، سجدہ کے لیے جانے سے پہلے میرے پاؤں کو آپ اپنے ہاتھ سے چھوتے تو میں پاؤں دور کر لیتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورت کے اعضاء جسم میں سے کسی کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس لیے بوسہ لینے سے اور محض چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، وہ چاہے وہ شہوت سے ہو یا شہوت کے بغیر ہو۔ صحابہ میں سے علی رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ، وہ اسی چیز کے قائل تھے کہ وضو نہیں ٹوٹتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وجد احدکم فی بطنہ شیئا فاشکل علیہ، جب تم میں سے کوئی اپنے پیٹ میں ہوا کی حرکت محسوس کرے اور فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے کہ آیا پیٹ سے کوئی چیز خارج ہوئی یا نہیں، تو ایسی صورت میں وضو کرنے کے لیے وہ مسجد سے باہر نہ جائے اور یقین نہ ہو جائے، حتیٰ کہ یقین نہ ہو جائے کس بات کا، حتیٰ یسمع صوتا، حتیٰ کہ وہ آواز سنے، او یجد ریحا، یا وہ بو کو محسوس کرے۔ یعنی یہ اگر انسان مسجد میں آیا ہے نماز ادا کر رہا ہے تو یہ کبھی نہ کرے کہ اس کو شک کی بنیاد پہ نماز کو چھوڑ دے۔ ہاں اگر اس کو ہوا آئی ہے، اس کو پتہ چلا ہے، کبھی کبھی شیطان جو ہے نا، یہ خناس جو ہے شیطان، یہ انسان جب سجدے میں جاتا ہے تو پیچھے آ کے اس کی سرین پہ پھونکے مارتا ہے، اس لیے یہ سمجھے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا۔ تو آپ نے فرمایا کسی صورت میں تم نے ایسے نماز چھوڑ کے جانا نہیں ہے۔ آگے یہ حدیث آ جائے گی۔ طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رجل، ایک آدمی نے مسست ذکری او قال الرجل یمس ذکرہ فی الصلاة علیہ وضو، کہ ایک شخص نے کہا میں نے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگایا، یا یوں کہ ایک آدمی نماز میں اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگاتا ہے تو کیا اسے نئے سرے سے وضو کرنا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، قال انما ہوا بدعۃ من، کیونکہ وہ جسم کا ایک ٹکڑا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کی شرمگاہ کو ہاتھ اس نے کپڑے سے اوپر لگایا ہے تو اس کا جو ہے وہ وضو نہیں ٹوٹا، یہ مسئلہ ہے۔ کیونکہ آگے ہی حدیث آ جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مس ذکرہ فلیتوضا، جس نے شرمگاہ کو ہاتھ لگایا وہ وضو کرے۔ تو اس صورت میں مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ جب جو مرد یا عورت اگر کپڑے کے اوپر سے ہاتھ لگ جاتا ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا، اگر کپڑے کے اندر سے لگتا ہے تو پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اصابہ قی او رعاف او قلس او مزی، جس کو نماز میں قے آ جائے یا نکسیر پھوٹ پڑے یا پیٹ کے اندر کی چیز منہ کے راستے باہر آ جائے یا مزی کا خروج ہو جائے تو اسے نماز سے نکل کر وضو کرنا چاہیے، جہاں سے نماز چھوڑی تھی اسی بنا پر لے گا، بشرطے اس دوران گفتگو نہ کی جائے۔ لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف ہے کہ انسان کو قے آ جائے یا کچھ ہو، کیونکہ باقی حدیث ہے اس کی یہ جو ہے وہ تردید کرتی ہے باقی احادیث جو ہے، تو یہ حدیث ضعیف ہے۔ ہمارے ہاں معاشرے میں یہی سنایا جاتا ہے اگر نکسیر پھٹ گئی ہے یا جو ہے وہ اس کا خون نکل آیا ہے تو اس صورت کے اندر، یا اس کو الٹی آ گئی ہے تو اس صورت میں وہ وضو کرے گا، اس میں وضو نہیں کرے گا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتوضأ من لحوم الغنم، اللہ کے رسول، ایک آدمی نے سوال کیا اللہ کے رسول کیا بکری کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ وضو کروں اسے؟ قال ان شئت، تو چاہے تو کر لے۔ قال اتوضأ من لحوم الابل، تو کیا اللہ کے رسول اونٹ کا گوشت کھانے سے؟ فرمایا قال نعم،
ہاں اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، باقی گوشت جتنے بھی ہیں اس کے کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہاں تک مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان کا وہ کیا نکلتی ہے، وہ انسان کی نکسیر پھوٹتی ہے، جسم سے کوئی حصے سے خون نکلتا ہے، تو اسی کسی صورت کے اندر بھی وضو نہیں ٹوٹتا، الا کہ انسان اپنے جو ہے وہ یہ اونٹ کا گوشت کھائے گا تو اونٹ کے گوشت کھانے سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم من غسل میتا فلیغتسل، جو میت کو غسل دے وہ غسل کرے، ومن حملہ، جو اس کو اٹھائے فلیتوضا، وضو کرے۔ لیکن یہ شروع میں تھا، بعد میں اس کی رخصت دے دی گئی۔ کیسے؟ عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان فی الکتاب الذی کتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعمرو بن حزم، جس میں عبداللہ بن ابی بکر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام کی جو تحریر عمر بن حزم کو لکھ کر دی تھی، اس میں تحریر تھا، کیا تحریر تھا؟ اللہ یمس القرآن الا طاہرا، کہ قرآن کو جب بھی پکڑے وہ پاک ہو۔ اچھا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے قرآن مجید کو جنبی آدمی ہاتھ نہیں لگا سکتا، باقی انسان اگر پڑھنا چاہے اس میں بہتر یا وضو کر لے، اگر اس کا وضو نہیں تو قرآن وہ پڑھ سکتا ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وصلی ولم یتوضا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگی لگوائی، اجر پچ نہیں لگواندے، لگوائے لیکن آپ نے وضو نہیں کیا، اس کے بغیر نماز پڑھ لی، تو اسی لیے اگر کوئی یہ کام کرتا ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العین وقاء الصاحی، آنکھوں کا کھلا رہنا ریح خارج ہونے کا بندھن ہے، جب آنکھ سونے کی وجہ سے بند ہو جائے تو بندھن ڈھیلا ہو جاتا ہے، کھل جاتا ہے۔ اچھا، وہذه زیادۃ فی ھذا الحدیث عند ابی داؤد من حدیث علی دون قولی استطلق وقاؤہ، کہ اس میں آتا ہے کہ بندھن کھل جاتا ہے، مطلب اگر انسان سو جاوے کس چیز سے وضو ٹوٹتا ہے، انسان نے ٹیک لگائی ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے، انسان سیدھا لیٹا ہے ٹوٹ جاتا ہے، اگر انسان بیٹھا ہوا ہے تو وہ جو بندھن ہے وہ نہیں ٹوٹتا، تو اس کی وجہ سے وہ ڈھیلا نہیں ہوتا، جب ڈھیلا نہیں ہوتا تو انسان کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتی احدکم الشیطان فی الصلاۃ، تم میں سے ہر بندے کی نماز میں شیطان آتا ہے، فینفخ فی مقعدہ، اب وہ کیا کرتا ہے؟ اچھا، وہ اس کی مقعد میں پھونک مارتا ہے، یعنی پیچھے جو ہے وہ پھونک مارتا ہے، اور اس کے ذہن میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ وہ بے وضو ہو گیا، حالانکہ وہ بے وضو نہیں ہوا۔ لہٰذا تم میں سے جب کوئی ایسا محسوس کرے، ریح کے خارج ہونے کی آواز سنے یا اس کو بدبو پانے تک نماز سے سلام نہ پھیرے۔ تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا ہے، اگر انسان کو آواز آئے یا بدبو آئے تو پھر نماز چھوڑے گا، وگرنہ وہ نماز نہیں چھوڑے گا۔ دوسری حدیث میں آتا ہے، ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اذا جاء احدکم الشیطان فقال انک قد احدثت فقل انک کذبت، فرمایا جب تم میں سے شیطان تمہارے پاس آ کے وسوسے ڈالے نا تو تیرا وضو ٹوٹ گیا ہے، تو انک کذبت، تو تم کہو تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹا ہے۔